جان پہچان ملاحظہ کرتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ وہ سن 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ ان کی غزلوں میں جدید اور قدیم افکار کا امتزاج ملتا ہے۔ غزرگو کی حیثیت سے انہوں نے غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ اردو شاعری میں انہوں نے ہندی کے الفاظ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ وہ ایک منفرد لب و لہجے کے شاعر تھے۔ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں۔ شعرستان، شبنمستان، روح کائنات، گل نغمہ وغیرہ ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ ان کی رباعیوں کا مجموعہ روپ بھی بہت مشہور ہے۔ حاشیے اندازے اردو کی عشقیہ شاعری اور اردو غزل گوئی ان کی نثری تصانیف ہیں۔ اردو کے علاوہ انہوں نے انگریزی اور ہندی میں بھی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ سن 1969 میں ان کے شعری مجموعے گل نغمہ پر انہیں گیان پیٹھ انعام سے سرفراز کیا گیا۔ 3 مارچ سن 1982 کو دلی میں ان کا انتقال ہوا۔ پیش درس ملاحظہ فرمائیں۔ انسان کو اچھے برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان پر جیسا ماحول آتا ہے وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی کوشش اسے زندہ بھی رکھتی ہے۔ زندگی کا ارتقاء صرف زمین پر نہیں ہوتا، اس کا سفر زمین سے آسمان کی طرف بڑھتا ہے، اور اس سفر میں زمانہ خاص طور پر انسان کو مٹانے کے در پہ ہوتا ہے۔ عزم مصمم ہو تو انسان زمانے کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے اور ہر طرح کے دباؤ سے بچ کر نکلتا ہے، یہاں تک کہ موت آنے پر بھی نہیں مرتا۔ یہ بات دراصل مبالغہ ہے، اور اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان بھلے ہی مر جائے لیکن زندگی میں اس نے جو کارنامے انجام دیے تھے ان کی یادیں تازہ زندہ رہتی ہیں۔ اس کی زندگی کی راہ میں بڑے بڑے پہاڑ اور گہرے سمندر آتے ہیں، مگر انسان حوصلہ نہیں ہارتا۔ وہ بنتا ہے، مٹتا ہے، مٹ کر پھر بن جاتا ہے۔ دریا اور پہاڑ کی طرح فطرت کے موسم رات دن اور شور و خاموشی تک اس کے دشمن بن جاتے ہیں، مگر انسان فطرت کے جبر کے آگے ڈٹا رہتا ہے اور زندگی کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ اس مشکل سفر میں تاریخ، تہذیب، علم و فن سب میں انسان بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خلاؤں میں بھی سفر کرتا رہتا ہے اور سیاروں پر بھی اپنے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ انسان کا عزم ہے کہ میں دنیا کو آباد رکھنے کے لیے نئی نئی ایجادات کروں گا، زمین کا حسن برباد نہ ہونے دوں گا اور اسے طرح طرح سے سجاؤں گا۔ یہ نظم انسان کے بلند حوصلوں، جوش اور جذبات سے بھرا ہوا گیت ہے۔ اس گیت کی تیز لے سننے اور پڑھنے والوں کے جذبات کو بھی تیز کر دیتی ہے۔ آفات زمانہ، وادی پرخار، ماحول شربار، زندان شب تاریک جیسی ترکیبیں اس گیت کے آہنگ کو شعریت سے بھرپور رہی ہیں۔ بہروبر کوہسار فطرت کے عناصر، ماحول اور زمانے کی گردش، ہر کوئی انسان کی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر انسان اپنے حوصلے اور ہمت کے بل پر ساری مصیبتوں سے لڑتا اور اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے۔ اب تفہیم ملاحظہ کرتے ہیں۔ بند نمبر 1 دیکھیے۔ قرنوں کے مٹانے سے نہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے، آفات زمانے سے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، ابھرے تو دبانے سے دبے ہیں نہ دبیں گے، ہم موت کے مارے بھی مرے ہیں نہ مریں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ انسان کو اچھے برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان پر جیسا ماحول آتا ہے وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی کوشش اسے زندہ بھی رکھتی ہے۔ بہروبر کوہسار فطرت کے عناصر، ماحول اور زمانے کی گردش، ہر کوئی انسان کی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر انسان اپنے حوصلے اور ہمت کے بل پر ساری مصیبتوں سے لڑتا ہے اور اپنی زندگی کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ اس بند میں شاعر انسان کے عزم و حوصلے اور جدوجہد کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک زمانہ نہیں بلکہ زمانوں کے مٹانے سے ہم مٹے نہیں ہیں اور نہ ہی مٹیں گے۔ اس کی آفتیں ہمیشہ جھکانا چاہیں لیکن اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی ہم جھکے نہیں۔ زمانے کی مصیبتوں اور آفتوں کا ہم نے سامنا کیا اور مسلسل ترقی کرتے رہے، جس سے حاسد زمانہ چراغ پا ہو گیا اور ہم پر ٹوٹ پڑا، لیکن نامراد ہوا اور ہمیں دبا نہیں پایا۔
ہم نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ تا قیامت ہمارا نام زندہ رہے گا. ہم مر بھی جائیں گے لیکن ہمارا نام باقی رہے گا. عزم و یقین اور جد و جہد کی بدولت ہم ہمیشہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. بند نمبر 2 دیکھیے. گو بحر و بر وہ چرخ مٹانے پہ تلے ہیں، ابھرے ہوئے کوثر کے تیور بھی کڑے ہیں. بے درد عناصر بھی بہت بھپرے ہوئے ہیں، بن بن کے مٹے جائیں گے، مٹ مٹ کے بنیں گے. ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے. تشریح دیکھتے ہیں. حالانکہ سمندر، زمین اور آسمان، بڑے بڑے پہاڑ نہ صرف ہماری ترقی کی راہ میں روڑا بنے بلکہ ہمارے وجود کو مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے عزائم میں کامیاب بھی ہوئے مگر حوصلے کو ختم کرنے میں ناکام رہے. میں بنتا ہوں، مٹتا ہوں، مٹ کر پھر بن جاتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں، یہ شاعر اس میں کہتا ہے. تیسرا بند دیکھتے ہیں. انسان ہے اور چار طرف وادی پرخار، پرہول مناظر کا وہ ماحول شربار. وہ بولتے سناٹے، وہ زندان شب تار، کمزور ہیں پر جبر سے فطرت کی لڑیں گے. ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان طبعی لحاظ سے کمزور تو ہے ہی، اور چار جانب سے مصیبتوں اور پریشانیوں کا لامتناہی سلسلہ اسے گھیرے رہتا ہے. کانٹوں بھری راہ، پرہول مناظر پر مبنی آگ برسانے والا ماحول، خوفناک سناٹے، تیرہ و تار راتوں کے قید خانے، وہ کال کوٹری، اتنی ساری مصیبتیں اور انسان ایک چھوٹی سی جان. پھر بھی یہ کمزور سا انسان فطرت کے ہر جبر کو چیلنج سمجھ کر اس کا سامنا کرنے کا مظاہرہ کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. تبھی تو وہ اپنے بھی زندہ ہے، وہ اب بھی زندہ ہے، اور انہیں صلاحیتوں اور قوتوں کو بروئے کار لاتا ہے اور لاتا رہے گا اور آئندہ بھی زندہ رہے گا. بند نمبر 4 دیکھیں. تہذیب کو پروان چڑھایا ہے ہمیں نے، تاریخ کے ہر درس کو پڑھایا ہے ہمیں نے، سیاروں پہ قدموں کو جمایا ہے ہمیں نے. اب شمس و قمر اپنے اشاروں پہ چلیں گے. ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے. اس مشکل، دشوار اور کٹھن سفر میں ہم انسان نے تاریخ، تہذیب، علم و فن سب میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، یہاں تک کہ خلاؤ کا بھی رخ کیا اور سیاروں پر بھی اپنے جھنڈے گاڑے اور اپنے زندہ جاوید ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. 5واں بند دیکھتے ہیں. 100 رنگ سے دنیا کو ہم آباد کریں گے، ہر گام پہ دنیا نئی ایجاد کریں گے. ہم اس کو سہاگن کی طرح شاد کریں گے، دھرتی کی ہمیں اجڑی ہوئی مانگ بھریں گے. ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے. اس آخری بند میں شاعر نے تمام انسانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آسمانی و سلطانی آفات میں الجھے رہنے اور ان پر قابو پانے کی کاوشوں میں مصروف رہتے ہوئے بھی ہم دنیا کو بہترین صورتوں میں آباد رکھنے کے لیے نئی نئی ایجادات کریں گے. زمین کا حسن برباد نہیں ہونے دیں گے اور اسے طرح طرح سے سجائیں گے. ماضی میں ہماری زندگی کا مقصد یہی رہا ہے، اب بھی ہم انہیں عزائم و حوصلوں کے ساتھ جی رہے ہیں اور آئندہ بھی انہی کے ساتھ جئیں گے. تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری نظم کی تفہیم. اب ہم چلتے ہیں مشقی سرگرمی کی طرف. اس میں سب سے پہلی جو ایکٹیویٹی ہے جو تفہیم پر مبنی ہے، یہاں پر مشقی سرگرمی نمبر 1 جو دی ہے، چوتھے بند کی مدد سے خاکے کو مکمل کیجیے. یہاں پر سوال دیا گیا ہے، اب شمس و قمر اپنے اشاروں پہ چلیں گے. تو ہم اب شمس و قمر اپنے اشارے پہ چلیں گے. کیوں چلیں گے؟ چوتھے بند کے لائن میں دیکھیے، اس لیے چلیں گے. نمبر 1 خالی جگہ میں لکھیے، ہم نے تہذیب و تمدن کو پروان چڑھایا ہے. نمبر 2 میں دیکھیں، ہم نے علم و فن میں کارنامے انجام دیے ہیں. نمبر 3 میں دیکھیں، ہم نے خلاؤں میں سیاروں پہ قدم جمائے ہیں. اور نمبر 4 میں ہم نے تاریخ کو ہر درس پڑھایا ہے. تو یہ تھی ہماری مشقی سرگرمی. اس کے علاوہ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو تو عزیز طلبہ آپ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.